الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 کی سطر نمبر 12 سے سطر نمبر 17 تک انشاءاللہ مشق کریں گے. لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 کی نکال لیجئے. انشاءاللہ ابھی مشق کا سلسلہ ہوگا. پیارے پیارے اسرائیل بھائیوں، اس سبق نمبر 12 میں جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے حوالے سے. نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو، چھوٹی سی دال نما شکل یا علامت جس نون کے اوپر ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں. اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں. تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. کتنے قاعدے؟ 4 قاعدے ہیں. کون کون سے؟ ماشاءاللہ آپ نے یاد کر لیے. اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب. اظہار کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا. اور اخفاء کا معنی چھپانا. ادغام کا معنی کیا ہے؟ داخل کرنا. اقلاب کا معنی بدلنا. تو یہ 4 قواعد نون ساکن اور تنوین کے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جہاں بھی نون ساکن ہو یا تنوین آ جائے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں سے کوئی علامت آ جائے، تو اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں کہ اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے تو اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے. اور اگر حروف اخفاء میں سے 15 جو حروف ہیں ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. اور غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں. ناک میں آواز لے جا کر 1 الف کی مقدار ناک میں آواز لے جا کر ٹھہرانا، اسے غنہ کہتے ہیں. اور غنہ کا مخرج، غنے کے نکلنے کی جگہ ناک کا بانسا، یہ غنے کا مخرج ہے. اور اسی طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون، یہ 6 حروف ہیں، اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا. اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب کریں گے. اس ہمارے سبق نمبر 12 میں جو ہم مشق کر رہے ہیں یہ اظہار اور اخفاء کی مشق ہے. اس میں اظہار اور اخفاء کے قاعدے ہیں. بقیہ 2 قاعدے ادغام اور اقلاب کے یہ انشاءاللہ آگے آئیں گے. لہذا انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے اور اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ اس کی تعریف بھی سیکھیں گے. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب توجہ کے ساتھ اور کامل توجہ کے ساتھ بلند آواز سے دہرائی کا سلسلہ اور مشق کا سلسلہ کیجیے گا تاکہ قواعد میں مضبوطی آئے اور حروف میں نکھار پیدا ہو. اس مشق کے اندر بالخصوص اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جہاں جو سابقہ ہم نے قواعد پڑھے، اگر زبر زیر پیش آ جائے یعنی حرکات ہو تو اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے ادا کریں گے. اگر حروف مدہ آ جائیں
تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، اگر کھڑی حرکات ہوں تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، اور اگر تنوین کا قاعدہ ہو، تنوین کا قاعدہ آ جائے تو اس کی ادائیگی کا جو ہم نے سبق نمبر 5 میں دہرائی کی تھی، وہ تمام قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی دہرائی کیجیے گا، اور ساتھ ہی لین، حروف لین جو 2 حروف لین ہیں، واو یا ساکن، اس سے پہلے زبر ہو تو یہ دونوں حروف لین ہوتے ہیں، اور ان کی ادائیگی کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ ہم معروف پڑھیں گے۔ اسی طرح قلقلہ جو 5 حروف میں کیا جاتا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، جب یہ ساکن ہو تو ان کی ادائیگی کے وقت آواز میں جنبش ہوگی، آواز لوٹتی ہوئی آئے گی، اور ان میں قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کا معنی ہے جنبش۔ تو پیارے میٹھے اسرائیلی بھائیوں، انہی قواعد کے ساتھ ساتھ حروف مستعلیہ کا بھی خیال رکھنا ہے، جو ہم نے سابقہ اسباق میں پڑھے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، ان 7 حروف کو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، اس بات کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے اس مشق کے اندر۔ لہذا تمام اسرائیلی بھائی خوب توجہ کے ساتھ مشق کیجیے تاکہ مزید اس میں بہتری آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ 2 راہ ہیں اس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو دونوں راہ پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو راہ پر زبر یا پیش ہو تو راہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اب راہ کو پر کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہونٹوں کو جنبش یا ہونٹ گول نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 کی سطر نمبر 12۔ نوحا ہدینا۔ اب اس میں جو قواعد ہیں، 3 قاعدے پائے جا رہے ہیں، اور تینوں قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں۔ نوحن، نو پہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں واو مدہ ہے، اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ نوحن ہدینا۔ اب نوحن، ہا کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حروف حلقی میں سے ہا آ گیا، تو یہاں کون سا قاعدہ لگے گا؟ اظہار کا، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہدینا، یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ یا لین کا، ماشاءاللہ۔ تو یہ قواعد کی پہچان اور قواعد پر عمل کرنے کی کوشش جاری رکھیں تاکہ اس میں بہتری پیدا ہو۔ نوحن ہدینا۔ نوحن، ہا کو وسط حلق سے، درمیان حلق سے ادا کریں گے، اور ہا کو ابتدائے حلق سے ادا کریں گے۔ ہا اور ہا دونوں میں فرق کرنا ہے۔ نوحن ہدینا فصبر جمیل۔ فصب، یہاں با پر کون سا قاعدہ ہے؟ قلقلہ، کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جب یہ ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ ہوگا، یعنی ان کی ادائیگی میں آواز میں جنبش ہوگی، آواز لوٹتی ہوئی آئے گی۔ فصب، صاد کو پر اور موٹا پڑھیں گے، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ اسی طرح را پر 2 پیش کی تنوین ہے، تو 2 پیش کی تنوین، را کو پر بھی پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جیم ہے، تو کیا کریں گے؟ یہاں پہ غنہ کریں گے، اخفا کا غنہ کریں گے۔ فصبر جمیل، فصبر جمیل، خلق جدید،
خلق جدید. خا کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور لام پر جزم ہے، لام پر سکون ہے. اب اس میں قلقلہ نہیں کریں گے، خلق نہیں پڑھیں گے بلکہ خلق. اب قاف کے نیچے دو زیر ہیں، دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد جیم ہے، جیم حروف اخفا میں سے ہے، لہذا یہاں پر غنہ کریں گے. اسی طرح جدیدن، یہاں یا مدہ ہے، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. خلق جدید. تو خلق، یہ جو آواز ناک میں لے جا کر ٹھہرائی اسے غنہ کہتے ہیں. خلق جدید. اسی سطر نمبر 12 کو دوبارہ دہراتے ہیں. نوحا ہدینا فصبر جمیل خلق جدید. سطر نمبر 13. جرف ہار جرف ہار. جیم اور را پر پیش ہے، پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، ہونٹوں کو گول کر کے. جورو جورو. آگے فن، فا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، آگے ہا حروف حلقی میں سے ہے، لہذا یہاں پر اظہار کریں گے. اور ہا کے ساتھ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اسے کھینچ کر ادا کریں گے. جروف ہار جروف ہار. کأسا دہاقا کأسا دہاقا. کاف کے ساتھ حمزہ، حمزہ ساکن ہے، اس کو جھٹکا دیں گے اور جھٹکے کو واضح کریں گے. کأسن. سین پر دو زبر کی تنوین ہے، آگے دال، دال ہے، دال حروف اخفا میں سے، لہذا یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. ہا کے ساتھ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. کأسا دہاقا کأسا دہاقا. بخس دراہیم. یہاں با ہے، با کے آگے خا ساکن ہے، خا کو پر پڑھیں گے اور اس کا سکون ہلنے نہ پائے. سین کے نیچے دو زیر کی تنوین، آگے دال حروف اخفا میں سے ہے، یہاں اخفا کا قاعدہ لگے گا اور اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے. را کے ساتھ الف مدہ ہے، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. بخس دراہیم. ہا کے نیچے زیر اور میم پر زبر، ان دونوں حرکات کو کھینچیں گے نہیں. بخس دراہیم. سطر نمبر 13 کو دوبارہ دہراتے ہیں. جروف ہار کأسا دہاقا. یہ جب وقف کریں گے تو کأسا دہاقا ایک الف کی ساتھ جو ہے اس کو زبر کو بدل کر پڑھیں گے. اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر تنوین پڑھیں گے. کأسا دہاقا بخس دراہیم. سطر نمبر 14. سمیع علیم. یہاں دو عین ہے، یہاں پر دو عین ہے اور عین وسط حلق سے ادا کریں گے اور یہاں غنہ بھی نہیں کریں گے. اظہار کا قاعدہ ہے کیونکہ پہلی عین پر دو پیش کی تنوین ہے اور آگے عین حروف حلقی میں سے آ رہی، لہذا یہاں اظہار کریں گے. سمیع علیم
سین کو سیٹی کی آواز میں باریک پڑھیں گے. سمیع علیم. سمیع علیم. صراعا ذلك. صراعا ذلك. سین کو سیٹی کی آواز میں اور باریک کر کے پڑھیں گے. را کے ساتھ الف مدہ ہے. الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. عین پر 2 زبر کی تنوین ہے، لہذا آگے قاعدہ دیکھیں گے. تنوین کے بعد حرف زال ہے اور زال حروف اخفا میں سے ہے، لہذا یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا اور غنہ کر کے ادا کریں گے. زال کے اوپر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کی قائم مقام ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، مگر زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. زال کو سختی کی آواز اس میں پیدا نہ ہو. ذالک نہیں پڑھیں گے بلکہ ذالک. صراعا ذالک. صراعا ذالک. یتیما ذا مقربۃ. یتیما ذا مقربۃ. میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، آگے زال وہی اخفا کا قاعدہ لگے گا، لہذا غنہ کر کے پڑھیں گے. زال کے آگے الف مدہ ہے، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. قاف ساکن ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے، لہذا یہاں قلقلہ کریں گے. مقربہ. مقربۃ. را کو پر پڑھیں گے، را پر زبر ہے. یتیما ذا مقربۃ. یتیما ذا مقربۃ. اب اس سطر نمبر 14 کو دوبارہ دہراتے. سمیع علیم. صراعا ذلك. یتیما ذا مقربۃ. یتیمن پہ غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، یہ اخفا کا قاعدہ ہے. یتیما ذا مقربۃ. سطر نمبر 15. خلق عظیم. خلو ہا پر پیش، لام پر پیش، ہونٹوں کو کامل گول کر کے ادا کریں گے مگر کھینچیں گے نہیں. خلو خلق. خلق عظیم. قاف کے نیچے کیا ہے؟ 2 زیر کی تنوین ہے، لہذا آگے قاعدہ دیکھیں گے. تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین ہے، لہذا یہاں غنہ نہیں کریں گے. آگے وا ہے، وا کو وا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے مگر نرمی کے ساتھ. اس کو عظیم نہیں پڑھیں گے ورنہ معنی بھی بدل جائیں گے. عظیم. عظیم. وا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. مخارج کی لسٹ میں آپ وا کا مخرج ملاحظہ فرما لیجئے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، اس سے وا ادا ہوتا ہے. اس مخرج سے، اس جگہ سے، اس مقام سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. سا، زال، وا. سا، زال اور وا، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں اور ان میں سختی نہیں ہے، سیٹی کی آواز نہیں ہے. تو مخرج سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. اگر مخرج سے ہٹ کر ادا کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی یا حرف صحیح سے ادا نہیں ہوگا. خلق عظیم.
صعيدا زلقا صعيدا زلقا. یہاں زلقا میں وقف کی صورت کو اختیار کیا ہے، لہذا جب بھی وقف کریں کلمہ غیر موصول کا آخری حرف، یعنی جس حرف پر وقف کیا جا رہا ہو اگر وہاں پر دو زبر کی تنوین ہو تو الف سے بدل کر وقف کریں گے، لہذا بغیر وقف کے پڑھیں گے تو پھر تنوین مکمل پڑھیں گے. اور شروع میں صاد ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور صاد کو سیدھی کی آواز میں ادا کریں گے. صعی، یہاں عین کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. دال پر دو زبر کی تنوین ہے. آگے قاعدہ دیکھیں گے، زا آ رہا ہے اور زا حروف اخفا میں سے، لہذا یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا اور غنہ کر کے ادا کریں گے. زا کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے مگر باریک پڑھیں گے. زا کو سیدھی کی آواز میں سختی کے ساتھ ادا کریں گے. زلقن، زا تو زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے. اسی طرح قاف آخر میں جو آ رہا ہے قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. صعیدا زلقن یومئذ زرقا یومئذ زرقا. خاص طور پہ جو ملتی جلتی والے آواز والے حروف ہیں جنہیں قریب الصوت کہا جاتا ہے، ان حروف کو اس وقت خاص طور پہ اہتمام کیا جائے اور احتیاط کی جائے جب یہ قریب قریب آ جائیں. اب جیسے یہاں یومئذ زال ہے اور اس کے فوراً بعد زا ہے، زال اور زا ان کی ملتی جلتی آواز ہے، تو زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور زا کو سختی کے ساتھ یعنی سیدھی کی آواز میں ادا کریں گے. یومئذ زرقا یومئذ زرقا. اسی 15 نمبر سطر کو دوبارہ دہراتے ہیں. خلق عظیم صعیدا زلقا یومئذ زرقا. یوم اذن، اذن زال کو نرمی کے ساتھ، اذن زرقا یومئذ زرقا. سطر نمبر 16 قرضا حسنا. قاف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے را پر جزم ہے. را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے. یہاں را پر پڑھیں گے اور آگے ضاد ہے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے لہذا پر کریں گے، موٹا پڑھیں گے. ضاد پر دو زبر کی تنوین ہے اور آگے قاعدہ دیکھیں گے ہا آ رہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے لہذا یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے. قرضا حسنا قرضا حسنا. قرضا تو ضاد کو پر کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کیجیے گا. قرضا حسنا قرضا حسنا. قولا سديدا قولا سديدا. قاف کے بعد وہ یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ وولین کا. ماشاءاللہ اس کو نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے. قو، اس کو قو نہیں پڑھیں گے بلکہ قو ہونٹوں کو گول کریں گے. آگے قولن، لام پر دو زبر کی تنوین ہے، آگے سین ہے، سین حروف اخفا میں سے ہے لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. قولا سدیدا
یہ جو غنہ اور مدات ہیں یہ قرآن پاک کا حسن ہے، قرآن پاک کا حسن ہے، قرآن پاک کا زیور ہے، اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، عمدگی پیدا ہوتی ہے، اور اگر ان تمام قواعد پر عمل کرتے ہوئے ہم اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ خوبصورت انداز میں تلاوت کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا جہاں غنہ ہوتا ہے اور غنہ یا مدات ہیں یہ قرآن پاک اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت میں حسن پیدا کرتی ہیں، لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اس بات پر ضرور غور کیجئے گا کہ جہاں جو قاعدہ لگے وہ قاعدہ لگا کر ادا کریں گے تو انشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ قولا سدیدا قولا سدیدا بقلب سلیم بقلب سلیم بقلب سلیم۔ اب اس سطر نمبر 16 کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ قرضا حسنا، قرضاً پہ غنہ ہم نہیں کریں گے اس لیے کہ یہاں اظہار کا قاعدہ ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ قرضا حسنا قولا سدیدا بقلب سلیم۔ سطر نمبر 17۔ ملاق حسابیہ ملاق حسابیہ، میم پر پیش ہے، ہونٹوں کو گول کر کے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے ادا کریں گے۔ مو، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، لہذا ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں، کون کون سے؟ جی، غا، صاد، ضاد، طا، وا، غین، قاف، یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے کسی بھی حالت میں ہوں گے، ان کے اوپر زبر زیر پیش ہو یا سکون ہو یا تشدید ہو، کوئی بھی علامت ہو، یہ حروف پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ تو قاف حروف مستعلیہ میں سے لہذا پر پڑھیں گے۔ قاف کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، آگے قاعدہ دیکھیے، ہا آ رہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے، حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6، کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، غا، یہ 6 حروف ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار کریں گے، اور اظہار کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا، لہذا ملاقن حسابیہ، یہاں ہا کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے ادا کریں گے اور بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے ادا کریں گے، آواز کو نیچے گھرا کر ادا کریں گے۔ سین کے ساتھ الف ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ با کے نیچے زیر ہے، با کی زیر جو ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے ادا کریں گے، یعنی آواز کو گرا کر۔ ملاقن حسابیہ، آخر میں ہا ساکنہ ہے، ہا ساکنہ کی آواز واضح ہو، حسابیہ، ملاقن حسابیہ، بأس شدید، با کے ساتھ حمزہ ساکنہ ہے، یہاں جھٹکا واضح کریں گے، بأسن، سین کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، آگے شین حروف اخفا میں سے، لہذا غنہ کر کے ادا کریں گے۔ بأس شدید، عذاب شدید، عذاب شدید،
یہاں عزا زال نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، زال کے ساتھ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، مگر زال میں نرمی پیدا کریں گے، زال میں سختی نہیں ہوگی۔ عذاب نہیں پڑھیں گے، عذا عذاب شدید۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 کی سطر نمبر 12 سے 17 تک یہ دہرائی کی مشق کی، اور اس میں اخفا اور اظہار کے قواعد کی مشق ہوئی، لہذا مزید انشاءاللہ کل اس سبق نمبر 12 کو مکمل انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے، لہذا تمام اسلامی بھائی ان تمام قواعد جو پڑھائے جا رہے ہیں ان کو خوب یاد کیجئے گا، خاص طور پہ نون ساکن تنوین کے بعد کس حرف کو دیکھنا ہے، وہ حروف جو ہے اگر ذہن نشیں ہوں، زبانی یاد ہوں تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ حروف حلقی اور حروف اخفا جو 15 ہیں، حروف اخفا اور حروف حلقی جو 6 ہیں، یہ زبانی یاد کر لیجئے گا، اللہ عز و جل مزید آسانی پیدا فرمائے۔ اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی سورہ فیل کی انشاءاللہ مشق کریں گے۔ قرآن پاک کے عامہ سپارے 30ویں سپارے کی سورۃ الفیل نکال لیجئے، اب انشاءاللہ اس کی مشق ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ شروع میں حمزہ ہے، آگے عین ہے، عین کے آگے وہ مدہ، تو جو قواعد ہم پڑھ رہے ہیں وہ قواعد اس میں آ رہے ہیں، تلاوت کے دوران بھی یہ قواعد آئیں گے، لہذا تمام اسلامی بھی پہچان بھی کرتے جائیں اور ان قواعد پر عمل کی ترکیب بھی فرماتے جائیں۔ اسی طرح اعوذ، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، زال پر پیش ہے، اس کو کھینچیں گے نہیں۔ من الشیء، اعوذ باللہ، یہاں اللہ عز و جل کا لام ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے پہلے زیر اگر آ جائے تو باریک پڑھیں گے، اور اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے، یہ قاعدہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ من الشیء، یہاں یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، لہذا یا لین کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ من الشیء، تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، تو کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، لہذا ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ تو یہ تمام قواعد تعوذ تسمیہ میں بھی ہے، اور جب ہم تلاوت کریں گے، مشق کریں گے صورتوں کی، تو ان میں بھی قواعد آئیں گے، لہذا تمام قواعد کی پہچان اور ان پر عمل کی ترکیب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، یہاں سین ہے، سین کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے۔ بسم اللہ، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر، لہذا باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمہ، یہاں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، آگے رحمہ حا آئے گی، حا کو ہا نہیں پڑھیں گے، رحمہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ الرحمہ الرحیم، یہ دو را جو ہیں، ان دونوں را پر زبر ہیں، لہذا ان کو پر پڑھیں گے، مگر پر کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں پڑھیں گے، ورنہ را وہ کی مشابہت اختیار کر جائے گی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ، کئی پہ کون سا قید ہے؟ یا لین، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح أَلَمْ تَرَ، را کو پر پڑھیں گے، را پر زبر ہے، مگر خیال رکھیے گا کہ را کو پر کرتے ہوئے کہیں تا پر نہ ہو جائے، تا کو باریک پڑھیں گے۔ أَلَمْ تَرَ،
علم شروع میں حمزہ ہے، حمزہ کی سختی ہوگی اور اس کی زبر ادا کرتے ہوئے منہ اور آواز دونوں کھول کر پڑھیں گے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بأص صاد ہے یہاں، صاد کو پر پڑھیں گے مگر سیٹی کی آواز بھی اس میں پیدا کریں گے. بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. علم یج، یہاں جیم ہے، جین پر جزم ہے، کون سا قاعدہ لگے گا؟ قلقلہ ہوگا. ماشاءاللہ، جیسا کہ ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 11 میں پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں اور جب بھی یہ ساکن ہوں ان میں قلقلہ کریں گے، یعنی آواز میں جنبش ہوگی، آواز لوٹتی ہوئی آئے گی. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، طا کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. طَيْرًا، را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ دو زبر کی تنوین ہے، مگر ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. طَيْرًا نہیں پڑھیں گے. ہونٹ گول ہو رہے نا، طَيْرًا، تو یہ غلط طریقہ ہے. ان میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے مگر بغیر ہونٹوں کو گول کیے ان کو پر کرنا ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اگر طا کو پر نہیں کریں گے تو طا تا بن جائے گا، حرف ہی بدل جائے گا. اور حروف بدل دینا، حرف کو حرف سے بدل دینا، یہ لحن جلی کی غلطی کہلاتی ہے. لحن کہتے ہیں غلطی کو، جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو، واضح غلطی کو. تو بڑی غلطی جو ہوتی ہے لحن جلی، اگر یہ تلاوت کے دوران لحن جلی واقع ہو جائے تو بسا اوقات معنی بھی بدل جاتے ہیں. لہذا حروف بدلے نہیں. اب یہ طا کو پر پڑھنا ہے، اگر طا کو پر نہیں پڑھیں گے تو یہ طا تا بن جائے گا، طیرن ہو جائے گا. لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ طا حروف مستعلیہ میں سے، لہذا پر کر کے ادا کریں گے، موٹا پڑھیں گے اسے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. اب ترمیہم یہاں پر میں نے غنہ کیا اور یہاں غنہ ہے، لہذا یہ انشاءاللہ مدنی قاعدے میں جب اس کی مشق آئے گی میم ساکن کے جو قواعد ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو مزید پہچان ہوگی. اسی طرح بحجارتن، بحجارتن یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہے. آگے من سجیل، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد سین ہے. سین کون سے حروف میں سے؟ حروف اخفا میں سے، لہذا یہاں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. بس یہ قواعد کی پہچان آپ کرتے جائیے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ترمیہم، یہاں را ساکن سے پہلے زبر ہے تا پر، را ساکن سے پہلے زبر ہے، لہذا را کو پر پڑھیں گے. مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ را کو پر کرتے ہوئے تا پر نہ ہو، ترمی نہ ہو. پہلے تا باریک ہوگی پھر را پر پڑھا جائے گا. ترمیہم
حجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. پیارے میٹھے اسلام بھائیو، آج ہم نے سورہ فیل عما سے بارے کی یہ بھی مشق کی، لہذا اس میں جو سابقہ ماشاءاللہ اسباق گزرے ہیں، جو قواعد پڑھا ہے ماشاءاللہ آپ کو کافی حد تک یاد ہیں، مزید اس میں پختگی پیدا کیجیے گا. اسی طرح انشاءاللہ مدنی قاعدہ آگے مزید قواعد آئیں گے، بنیادی قواعد جسے کہتے ہیں، وہ بنیادی قواعد آئیں گے انشاءاللہ. توجہ کے ساتھ روزانہ مشق میں شامل رہیں گے، مدنی قاعدہ مکمل قواعد کے ساتھ اور بنیادی قواعد کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنے کی ترکیب کریں گے. تو انشاءاللہ جب تلاوت کریں گے تو یہ قواعد خود بخود ان پر عمل کرنے کی ترکیب بھی بنے گی، اور انشاءاللہ آسانی کے ساتھ صحیح اور درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے میں ہم کامیاب ہوں گے. اللہ عز و جل قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خوب برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.